الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الحشر قرآن کی 59ویں سورت ہے، 24 آیات ہیں اور یہ بھی مدنی ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورت بنی نذیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنی نذیر اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ تو 2 ہجری میں عہد شکنی کے جرم میں بنو قینقاع کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ تھے بنو نذیر 4 ہجری میں جن کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا، اس لیے کہ یہ بھی سازشیں کرتے رہے اور مشرکین مکہ سے ساز باز اور جاسوسی یہ سارے کام یہ کرتے رہے۔ تو تیسرا قبیلہ تھا جو اگلے سال 5 ہجری میں ان کے مرد قتل کیے گئے، کیونکہ انہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر عہد شکنی کی تھی۔ تو کل 24 آیات ہیں۔ پہلا جو پیراگراف ہے وہ 5 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی نذیر کا جرم کیا تھا اور جو ہے کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور انہیں جلا وطن کیا گیا۔ دوسرا پیراگراف اموال فے کے بارے میں۔ تو جب بنو نذیر کے یہودی مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے گھر، ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ تو یہاں پر جنگ نہیں ہوئی تھی، اگر جنگ ہوتی تو مال غنیمت ہوتا، تو یہ رعب کی وجہ سے یہ جائیداد، یہ زمینیں وغیرہ ملی تھی مسلمانوں کو، اس لیے بتایا گیا کہ اس کے مصارف وہ نہیں ہیں جو مال غنیمت کے مصارف ہیں، جس کا ذکر وہاں سورہ انفال میں ہوا تھا۔ خمس کہ 20% میں اللہ اور رسول کے لیے ہوگا، 80% فوج میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب یہ آیت نمبر 6 سے 10 تک جو اگلی 5 آیات ہیں، اس میں بتایا گیا کہ اموال فے یہ مال غنیمت سے مختلف ہیں، انفال سے مختلف ہیں، اور اس کے ہیڈس آف ایکسپینڈیچر یہ ہیں۔ 11 سے 17 تک 7 آیات میں منافقین کو بتایا گیا کہ وہ یہودیوں سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں اور یہ زیادہ دیر تک سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا سازشوں کا اور ساز باز کا، اور مخلص مسلمان بن جائیں۔ اور آخری پیراگراف آیت نمبر 18 سے 24 تک، اس میں مسلمانوں کو صحیح عقیدہ آخرت اور صحیح عقیدہ صفات الہی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات ہیں، اسماء حسنہ آپ کو ملیں گے سورۃ الحشر کے آخری حصے میں۔ اب آ جائیے سورت کے مرکزی مضمون کی طرف۔ سورت الحشر کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کے مخالف بن جاتے ہیں، اور چاہے وہ کافرین میں سے ہوں یا منافقین میں سے ہوں، تو ان کی قسمت میں ذلت لکھ دی جاتی ہے، اور منافقت کے علاج کے لیے منافقین کو مشورہ دیا گیا ہے یہاں کہ وہ یہودیوں سے میل جول ختم کر لیں اور صفات الہی کو سمجھ کر اپنے دل اور دماغ کے نفاق کو سورۃ الحشر۔ تو دیکھیے یہاں دوسری آیت ہی میں یہ بات کہی گئی، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، اہل کتاب کے گروہ کو مدینے سے نکال دیا۔ مراد یہاں بنی نذیر ہیں۔ اور ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، تو ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، گڑیاں بنی ہوئی تھیں، تو یہ وہم گمان نہیں تھا کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے۔
تو فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ وہاں سے آیا جہاں سے ان کا گمان تک نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دل پر رعب طاری کر دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو ہوا یہ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اب یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے کام آئیں گے، تو وہ خود ہی اپنے گھروں کو توڑنے لگے، چھت توڑنے لگے تاکہ کسی دوسرے کے کام نہ آئیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیدہ بینا رکھنے والو، اس سے کچھ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، دنیا میں بھی یہ سزا ان کو دی جاتی اور آخرت میں بھی دوزخ کی آگ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک آیت ہے 5. بنو نذیر کی بستی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا تھا، تو اس موقع پر یہ ضروری تھا کہ کچھ کھجور کے درخت کاٹے جائیں اور وہاں سے مجاہدین اپنی پوزیشن لے لیں تاکہ دشمن پر نگاہ رکھی جا سکے. تو عام قاعدہ تو یہی ہے کہ میدان جنگ میں نبی درختوں کو نہیں کاٹتا، بوڑھوں کو نہیں مارتا، بچوں کو قتل نہیں کرتا، لیکن عام عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، درخت نہیں کاٹے جاتے، لیکن ہر عام قاعدے کا ایک خاص قاعدہ ہوتا ہے. تو اس موقع پر کچھ کھجور کے چھوٹے درخت کاٹے گئے تھے، اس کے بارے میں آ رہا ہے یہاں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ. تو جو کھجور کے درخت آپ نے کاٹے یا پھر ان کو کھڑا چھوڑ دیا گیا علی اصولہا، اس کے تنوں پر، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا کیا گیا، ولیغزی الفاسقین، تاکہ ان کو رسوا کیا جائے، ان کو شکست دی جائے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جنگی حکمت عملی کے تحت بعض اوقات بعض خاص کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر عورت کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن فرض کیجئے کہ ایک عورت ایک کمپیوٹر پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے، وہاں سے گائیڈ کر رہی ہے کہ ادھر مارو ادھر مارو، مائک پہ بول رہی ہے، تو پہلے ہمیں اس عورت کو مارنا پڑے گا، تاکہ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اوپر بیٹھی ہوئے ٹاور پہ بیٹھ کے وہاں سے دوربین سے دیکھ رہی ہے، کمپیوٹر پہ دیکھ رہی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ رہی ہے، اور بتا رہی ہے اپنے فوجیوں کو کہ ادھر جاؤ، تم رائٹ کی طرف لیفٹ کی طرف مارو. تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ عورت کو ماریں گے تاکہ مسلمانوں کی فوج کا نقصان نہ ہو. چلیے پہلا پیراگراف ختم ہوا. اب احکام فے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. تو اس پر آپ نے نہ اپنے اونٹ دوڑائے نہ گھوڑے دوڑائے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ رسول کو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے مسلط کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. تو اب اس کے مدات بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1 ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ، یہ اللہ کے لیے ہے. نمبر 2 ولی رسول. نمبر 3 ولی ذی القربہ، رشتہ داروں کے لیے ہے. نمبر 4 یتامہ کے لیے ہے. نمبر 5 مسکینوں کے لیے ہے. نمبر 6 ابن السبیل کے لیے ہے، یعنی مسافروں کے لیے. اور نمبر 7 للفقراء المہاجرین، مہاجر جو تنگ دست لوگ ہیں ان کے لیے ہے. اور سب سے آخر میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے ان لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد آخری بات کہی گئی والذین جاءوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے اور جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اور ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو
بعد والے پرانے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور وہ ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں جو ایمان والے تھے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل پیدا نہ ہونے پائے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تو شفقت کرنے والا ہے اور رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے. اچھا دیکھیے یہاں یہ آیت نمبر 7 میں ایک جملہ معترضہ ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. دیکھیے یہ اسلام کا معاشی فلسفہ ہے کہ یہ مال فیض یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دیا جائے گا تاکہ دولت صرف امیر لوگوں کے درمیان گردش کرتی نہ رہے. یہ اہم قاعدہ ہے. دوسری بات دیکھیے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں لے لو، جس چیز سے منع کرتے ہیں رک جاؤ. یہ اہم قاعدہ ہے اور اس سے پھر علم حدیث کے سلسلے میں بہت ساری استنباطات ہوتے ہیں. اور دیکھیے اس کے بعد یہاں انصاری صحابہ کی بھی تعریف بیان کی گئی کہ یحبون من ہاجر الیہم. یہ انصار مدینے کے وہ لوگ ہیں جو مہاجرت کرنے والے، جو ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم. اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ یہ خود محتاج ہیں. اس کے بعد اصولی بات، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. تو یہ دل کی تنگی کیا ہے؟ بخیلی ہے. اور اس کے مقابل کیا ہے؟ فیاضی، دریا دلی. تو یہاں انصار کی تعریف ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کھول دیے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے تیسرا پیراگراف آ رہا ہے، آیت نمبر 11 سے 17 تک 7 آیات ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ منافقین اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ ملتے ہیں، نجوہ کرتے ہیں، خفیہ میٹنگز کرتے ہیں. تو مسلمانوں سے اور یہ جو منافقین تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کہتے ہیں لئن اخرجتم لن نخرجن معکم، اگر آپ لوگ نکالے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے. تو حالانکہ دیکھیے جب یہ بنو نذیر کو نکالا گیا کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے، جھوٹے. اور ہم اس سلسلے میں کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو ہم آپ کی مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو اگر یہ نکالے جائیں تو یہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اور بتایا گیا کہ آپ کے ان کے دلوں میں آپ لوگوں کا زیادہ ڈر ہے بنسبت اللہ کے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً مِّن صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ. یہ منافق کا حال ہوتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے، اللہ پر تو اس کا یقین کم ہی ہوتا ہے. اور اب یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے کھل کے نہیں لڑیں گے بلکہ الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، دیوار کے پیچھے سے یا بند قلعوں میں آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور ان کی مثال ایسی ہے جنہوں نے پہلے اپنے عذاب کا مزہ چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ایک تمثیل کمثل الشیطان، شیطان کی مثال ہے. اذ قال للانسان اکفر، تو پہلے انسان سے کہتا ہے ناشکرا بن جا، ناشکرا بن جا. فلما کفر، اور جب وہ ناشکری کا اظہار کرتا ہے قال انی بریء منک،
میں آپ سے بری ذمہ ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیے کیسے خود غرض ہوتا ہے، آگ لگاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو شیطان کا ٹھکانہ بھی آگ ہے اور اس کے چیلوں کا جو اس کی باتوں میں آتے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہ ظالمین کی جزا ہے۔ یہ سورۃ الحشر کا آخری پیراگراف ہے، آیت نمبر 18 سے 24 تک۔ یہ 7 آیات ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پیراگراف میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا، اور خاص طور پر منافقین سے، کہ وہ یہودیوں سے روابط نہ رکھیں، وہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ سازشیں کر رہے ہیں اسلامی ریاست کے خلاف۔ اب آخری پیراگراف میں منافقین کو 2 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہیں قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ ہر وقت ان کو اللہ کی صفات مستحضر رکھنی چاہیے۔ اللہ کی صفات جب وہ اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر وہ کام ان سے سرزد نہیں ہوں گے جو وہ کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہودیوں سے ساس باس، اور اسی صورت میں ہی ان کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ غور فرمائیے کہ اتقوا اللہ کا لفظ اس آیت میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو پہلے تو اتقوا اللہ کہا گیا، اس کے بعد کہا گیا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہاں غد سے مراد قیامت ہے، اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، جو کچھ تمہاری سرگرمیاں ہیں، اور سرگرمیاں کیا ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ملاقات اور ان کے ساتھ میٹنگز۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو خود ان کا اپنا نفس بھلا دیا۔ دیکھیے یہاں ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا فراموش بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خود فراموش بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، بدعمل ہیں۔ اور اس کے بعد صاف طور پر بتا دیا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ سچے مومن جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں وہی کامیاب ہوں گے، کافرین اور منافقین کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دونوں کا کردار مختلف ہے، ایک وفادار ہیں، دوسرے بے وفا ہیں، ایک اسلامی ریاست اور اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں، اور دوسرے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا کلام ہے اللہ کا کہ پتھروں کو بھی چیر دے، اور پتھروں کے اندر سے بھی چشمے پھوٹ پڑیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے جبل اور ایک دوسرا لفظ ہے خشیت اللہ، ذرا ان 2 لفظوں کو غور کیجیے۔ جبل میں سختی ہوتی ہے، پہاڑ کے اندر سختی ہوتی ہے، ظاہر پتھر کا بنا ہوا ہے، اور خشیت اصل میں دل کی نرمی کا نام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہاں ایک منظر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آتش فشاں پھوٹتا ہے اور جوار
بھاٹا پھٹتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اوپر ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور وہاں سے لاوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آگ نکلتی ہے، پگھلا ہوا مادہ ہوتا ہے وہ. اور تو کہا گیا تم دو چیزیں دیکھتے، ایک تو خاشعاً، یعنی پہاڑ پر جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جوار بھاٹا کی، آتش فشاں کی، تو پہاڑ پر زلزلہ آ جاتا ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز، اور متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے وہ پھٹ پڑتا ہے اور اندر کا لاوا نکلتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے دل کے اندر؟ وہ اللہ کی خشیت ہے. تو بتایا جا رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو یہ مثال دی جا رہی ہے لوگوں کو تاکہ وہ اس پر غور کریں. تو یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، تو ان کے دل میں خشیت نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے، لیکن یہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کی صفات آ رہی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اے نفاق میں ڈوبے ہوئے لوگوں، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقتور ہستی قابل پرستش نہیں ہے. وہ چھپی ہوئی اور ظاہر تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. وہ تم پر رحم کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے. اس کی رحمت مستقل دائمی بھی ہے اور اپنی چوٹی پر بھی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کو دوبارہ دہرایا گیا اور فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ مقدس بھی ہے اور پاک بھی ہے، السلام، سلامتی دینے والا ہے، مومن ہے، امن دینے والا ہے، مہیمن ہے، یعنی خط امتیاز کھینچتا ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، جبار ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، متکبر ہے، یعنی بڑا ہے، فی الواقع بڑا ہے اور بڑائی اسے زیب دیتی ہے. ہم متکبر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بڑے نہیں ہیں. اللہ واقعی بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو سبحان اللہ عما یشرکون، ان چیزوں سے پاک ہے جو اس سے منسوب کی جا رہی ہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کے ساتھ اس کے اختیارات میں، اس کی خدائی میں کوئی شامل ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. تین باتیں ہیں دیکھیے. خالق کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کرنے والا، اور باری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ڈیزائن کی گئی ہے اس کے مطابق ایک اسکیلیٹن، ایک ڈھانچہ، ایک فریم بنا دے. اور مصور پھر وہ باریک نقش و نگار ہوتے ہیں جو اس ڈھانچے پر کیے جاتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ وہ ڈیزائن کرنے والا بھی ہے، وہ وجود بخشنے والا بھی ہے، اور وہ فائن ٹیوننگ کر کے تصویر بنانے والا بھی ہے. لہ الاسماء الحسن، اس کے پیارے پیارے نام ہیں. ہر حسین و جمیل نام اس کی ایک حسین و جمیل صفت کا آئینہ دار ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین میں، آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سب اس کی بے عیبی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور دیکھیے سورت کا آغاز بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سے ہوا تھا، اس کا اختتام بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پر ہو رہا ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. بیک وقت یہ دونوں صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. عزیزیت کے بغیر حکیمیت سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، مخلوقات کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں قوت اور طاقت اور قوت نافذہ نہیں. اور اگر طاقت ہے، اگر اس کے اندر حکمت اور حکیمیت نہیں ہے تو طاقت کا بیجا استعمال پھر سب کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی صفات موجود ہیں کہ وہ حکیم بھی ہے اور وہ عزیز بھی ہے. اور یہ سارے کائنات کی گواہی یہی ہے
کہ یہ دونوں صفات اس کے اندر بیک وقت پائی جاتی ہیں، تبھی تو ہم ایک ایسا منظم اور مربوط نظام کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ ایک مدنی صورت ہے اور فتح مکہ سے ذرا پہلے نازل ہوئی ہے۔ 13 آیات ہیں اس کی اور 4 پیراگراف ہیں۔ دیکھیے جو پہلا پیراگراف ہے اس میں 7 آیات ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ سچے مسلمانوں کو اسلامی ریاست کا وفادار ہونا چاہیے اور ریاست کا کوئی راز وہ فاش نہیں کر سکتے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا پیراگراف 2 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 8 اور 9۔ یہاں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم احسان کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں اور کون سے وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے۔ تیسرا پیراگراف 3 آیات ہے، اس میں آیت نمبر 10، 11، 12، اس میں خواتین کی شہریت کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں اور دارالکفر میں رہ جانے والی خواتین کے مہر کے تبادلے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آخری پیراگراف آخری آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 13، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست سے وفادار رہیں اور کافروں سے قطع تعلق کر لیں۔ جو پہلے پیراگراف کا مضمون تھا اسی کو آخر میں دہرایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی آیات جو 7 آیات ہیں وہ اس کی شان نزول کیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ مکے سے ایک لونڈی مدینہ پہنچی اور یہ غالباً 8 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے، اور تو ایک بدری صحابی تھے، بہت بڑے بدری صحابی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے کچھ رشتہ دار وہاں تھے اور ان کا کوئی سرپرست وہاں نہیں تھا، وہ مشرک تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس لونڈی کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی قریش کو، اور اس احکام کے تحت وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ برا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ آپ مکے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جنگی راز فاش ہونے والا ہے اور ایک خاتون یہ پیغام لے کر جا رہی ہے۔ تو پھر ہوا یہی کہ حضرت علی اور ایک اور صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھیجا، دوڑایا اور کہا کہ دیکھو مدینے کے راستے میں تمہیں مکے کے جانب ایک خاتون ملے گی اور اس سے تم اس خط کا مطالبہ کرنا جو حاطب بن ابی بلتعہ نے دیا ہے، اور اگر وہ مزاحمت کرے تو تم اس کو برہنہ کر کے بھی اس کا خط لے سکتے ہو۔ تو وہ وہاں پہنچے، اس خاتون کو پکڑا اور اس کے بعد کہا کہ خط نکالو۔ اس نے پہلے تو انکار کیا، اور جب اس کو دھمکی دی گئی کہ ہم تمہاری تلاشی بھی لے سکتے ہیں تو اس نے پھر وہ خط نکال کر دے دیا۔ تو اس طرح مسلمان ایک اہم جنگی راز کے فاش ہونے سے بچ گئے، اس بڑے فتنے سے بچ گئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ مکے والے میرے دشمن بھی ہیں، تم لوگوں کے دشمن بھی ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تو محبت کے ساتھ تم ان سے معاملات کرتے ہو اور ان کے ساتھ روابط رکھتے ہو۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حق آنے کے بعد جو تمہارے پاس آیا ہے انہوں نے انکار کیا۔ یخرجون الرسول وإیاکم، انہوں نے تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا۔
ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اور کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنے رب اللہ پر ایمان کا مظاہرہ کیا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم فی الواقع اللہ کے لیے نکلے ہو جہاد میں اور اللہ کی خوشنودی کے طالب ہو، تو پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کے جنگی راز کیوں پہنچاتے ہو؟ تسرون الیہم بالمودہ، تو ان سے محبت کے ساتھ خفیہ راز و نیاز کرتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جو بھی مستقبل میں یہ کام کرے گا وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے. تو یہ جو ہے ان کو بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ ٹھیک ہے، مکے میں تمہارے رشتہ دار تو ہیں، لیکن لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، قیامت کے دن یہ تمہارے رشتہ دار یہ اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور اللہ فیصلہ کرے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے توحید کی خاطر اپنے والد سے، اپنی برادری سے، اپنی قوم سے اور نمرود سے ٹکر لی. تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم آپ سے بری الذمہ ہیں اور آپ کے خداؤں سے جن کی آپ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. وَكَفَرْنَا بِكُمْ، ہم نے تمہارا انکار کیا. وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اور آپ کے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض کا آغاز ہو گیا ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ آپ ایک خدائے واحد پر، ایک اللہ پر ایمان نہ لائیں. الا قول ابراہیم لابی، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں جو کہا تھا لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا. وما املک لک من اللہ من شیء، اور کہہ دیا تھا کہ میں اللہ پر آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کر لیا، آپ کی طرف رجوع کر لیا اور آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. اور اس کے بعد یہ خوشخبری بھی دے دی گئی کہ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یعنی یہ فتح مکہ بہت جلد ہونے والی ہے اور تمہارے ان کے درمیان محبت کے رشتے قائم ہو جائیں گے اور اہل مکہ اسلام قبول کر لیں گے. واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. اب اس کے بعد وہ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 8 اور 9 پر مشتمل ہے، جس میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تم لوگوں کو منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرو، اگر وہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی، اگر وہ آپ لوگوں کو آپ کے گھروں سے نکالنے میں شامل نہیں رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں. دیکھیے فورن پالیسی کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور اسم اور عدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. ہاں اب دیکھیے آیت نمبر 9، انما ینہاکم اللہ، اللہ منع کرتا ہے تم لوگوں کو، ان الذین قاتلوکم فی الدین،
دین کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، مہربانی کا رویہ اختیار کرو، اور جو کوئی ان کو سرپرست بنائیں گے تو پھر ان کا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، یہاں 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10، 11، 12۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شہریت دینے کے کیا اصول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اچھا ذرا ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو ہمیشہ جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مرد کے لیے عورت ایک نرم گوشہ ہوتی ہے، اور آدمی فوراً پھسل پڑتا ہے عورت کو دیکھتے ہی، اور اگر گوری ہو تو عالم اسلام فوراً اس کی طرف جھک پڑتا ہے، اور یہی مغرب کی سازشیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اچھا لوگ کرتے یہ ہیں، وہاں جاتے ہیں 1-2 سال رہتے ہیں، کسی گوری کو میم بنا کر لے کے آتے ہیں کسی اسلامی ملک میں، اور وہ آ کر پورا معاشرہ بگاڑ دیتی ہے۔ وہ مسلمان بھی نہیں ہوتی، اور جو مسلمان ہوتی ہیں وہ بھی پوری طرح نہیں ہوتی، پردہ نہیں کرتی اور بہت سارے کام نہیں کرتی۔ اور خود ہمارے ملک کے ایک کھلاڑی تھے، وہ بھی کر کے لے کے آئے، اور اس کا نتیجہ اور انجام آپ نے دیکھ لیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے فَامْتَحِنُوهُنَّ، ان کو آزماؤ، پرکھو، دیکھو کہ وہ کہیں جاسوس تو نہیں ہے۔ اللہ عالم بِایمانہن، اللہ ان کے دل کے ایمان کو جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، لیکن ظاہری طور پر اپنی تفتیش کے مطابق تم اگر اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ وہ مومنات ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف۔ یہ ایک بہت ہی مشہور یہودی خاتون تھی، آپ جانتے ہیں، مریم جمیلہ۔ تو مریم جمیلہ یہودی تھی، نیو یارک کی، مولانا مودودی کی تحریروں کو پڑھ کر مسلمان ہوئی اور پاکستان آئیں، اور مولانا مودودی نے ان کی شادی یوسف خان مرحوم سے کر دی تھی، اور وہ پاکستان میں رہیں، پاکستان کی وفادار رہیں، اور اچھی مسلمان بن کر رہیں، اچھی ماں بن کر رہیں، اچھی بیوی بن کر رہیں، اور یہاں کی شہری بن کر رہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی مشہور کتاب ہے اہل کتاب پاسٹ اینڈ پریزنٹ، تو وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی۔ تو لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، تو بتایا گیا کہ اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اور اس لیے وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، ان کا مہر ان کو دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو کافر عورتیں مسلمان ہو کر آ جائیں تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، مسلمان ہو گئی ہیں، بشرطے کہ تم ان کا مہر ان کو دے دو۔ اور اب اس کے بعد بتایا گیا کہ وہاں کچھ مسلمان مردوں کی عورتیں کافر رہ گئی ہیں مکے کے اندر، اور یہاں کچھ عورتیں مسلمان ہو کر آ گئی ہیں جن کے شوہر وہاں کافر مکے میں رہ گئے، تو ان شوہروں پر ان کا مہر باقی ہے، اور وہاں کے شوہروں پر یہاں کی مسلمان ہو کر جو عورتیں آ گئی ہیں ان کے مہر باقی ہے، تو ان کے مہر کا تبادلہ ہو سکتا ہے، یعنی دارالاسلام کی خواتین کے مہر کا تبادلہ دارالکفر کی خواتین کے مہر سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 12۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلم خواتین سے بیعت کس طرح لی جائے گی اور کن شرائط پر لی جائے گی۔ نمبر 1، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا، تو اگر وہ آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو ان شرائط پر آپ ان سے بیعت لے لیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 1، لا یشرکن باللہ شیئا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ پہلی بیعت ہے، ان کو قسم کھانی پڑے گی اس کی. نمبر 2، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. نمبر 3، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی. نمبر 4، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. اور نمبر 5، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، یعنی وہ اپنے سامنے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے، مطلب یہ ہے اس کا کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو وہ صحیح باپ سے منسوب کریں گے، یعنی کسی حرامی بچے کو کسی غلط باپ سے منسوب نہیں کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. نمبر 6 یہ کہ ولا یاسینک فی معروف، اور معروف میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. اگر یہ ان 6 شرائط کو وہ تسلیم کر لیں، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو پھر ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے دعا استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم. اب آخری آیت وہی ہے جو پہلی آیت میں بات کہی گئی تھی کہ تم خفیہ راز وہاں پہنچا رہے ہو دار الکفر کو، یہ صحیح نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو ان لوگوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہو گئے ہیں جس طرح کافر قبر والوں سے مایوس ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو یہ پوری صورت ہے سورۃ الممتحنہ، اور اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی پالیسی پر عمل کرو، اسلام کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر ریاست کو عمل کرنا چاہیے، اور سچے مومنین اور مہاجرین کو اسلامی ریاست کا وفادار شہری بن کر رہنا چاہیے، اور حضرت ابراہیم کی طرح کافروں سے قطعی طور پر مشرکوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پوری صورت بتاتی ہے کہ اسلامی ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، مخلص شہریوں کے ساتھ اور نئے آنے والوں کے ساتھ، اور کس طرح اپنی ریاست کی داخلی اور خارجی پالیسی بناتی ہے تاکہ ریاست مضبوط رہ سکے. سورۃ الصف قرآن مجید کی 61ویں سورت ہے، اور یہ بھی مدنی ہے اور غالباً 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس کا موضوع جہاد ہے. اس کی 14 آیات ہیں اور 6 پیراگراف ہیں. دیکھیے، پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی رہی ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. یعنی عزیز و حکیم ہستی جہاد کے ذریعے اسلام کو غالب کر کے رہے گی. دوسرا پیراگراف آیت نمبر 2 سے 4 تک 3 آیات پر مشتمل ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ محبت الہی کا دار و مدار اللہ کی راہ میں جہاد پر موقوف ہے. تیسرا پیراگراف آیت نمبر 5 اور 6 پر مبنی ہے. بتایا گیا کہ مسلمانوں، تم یہودیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی تھیں. آیت نمبر 7، 8، 9 یہ چوتھا پیراگراف ہے. یہاں خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. یہ 2 ہجری میں بتایا گیا، حالانکہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی اور آخری حج تو 10 ہجری کے آخر میں ہوا. اب دیکھیے 5واں پیراگراف ہے آیت نمبر 10 سے 13 تک. 10، 11، 12، 13 4 آیات ہیں، اور یہاں بتایا گیا کہ
دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے 4 شرائط کی تکمیل ضروری ہے۔ اور آخری آیت میں مطالبہ کیا گیا کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ اور اللہ کی مدد کرو۔ تو سورۃ الصف کا مرکزی مضمون یہی ہے، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ تو یہ خوشخبری کا پیغام دینے والی اور بشارت دینے والی ایک صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، ہر ایک نے اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کیا ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے، وہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اس کی عزیزیت حکمت کے بغیر نہیں ہے اور اس کی حکیمیت قوت اور غلبے کے بغیر نہیں ہے۔ تو اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہ بشارت ہے۔ دوسری آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وہ دعویٰ کرے، وہ بات زبان سے نکالے جس پر وہ خود عمل نہ کرے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جہاد کے دعوے اس وقت کھوکھلے ثابت ہوں گے جب میدان جنگ میں تم خود اپنے آپ کو پیش نہ کرو۔ اب آیت نمبر 4 میں دیکھیے کہا جا رہا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی مجاہدین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے لیے لڑتے ہیں وہ، کیا وہ پیسے کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں۔ وطن کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں۔ زمین کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں۔ عورتوں کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں۔ مال و دولت اور ڈالر کے لیے لڑتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا ان کا پیشہ ہے؟ نہیں۔ پھر کس لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ جنت کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا سے کینسر کا خاتمہ کرو، تو اللہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ ان سے کیوں محبت نہ کرے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اب دیکھیے یہاں جہاد کی شرطیں بیان کی جا رہی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، فی سبیلہ ہو، یعنی برادری کے لیے نہ ہو، نسل کے لیے نہ ہو، رنگ کے لیے نہ ہو، گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، چپٹوں کے لیے یا سیدوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے، لسانی تعصبات کی بنیاد پر، مہاجرین کے لیے، سندھیوں کے لیے، پختونوں کے لیے، پٹھانوں کے لیے۔ برادری کی لڑائی نہیں ہے یہ آفریدیوں کی اور محمد والوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ارائیوں اور گجروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ گجروں اور جاٹوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ پہلی شرط ہے، اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے وہ منظم ہو، باجماعت ہو، صف بستہ ہو کر، یعنی ہیپزرڈ طریقے سے، ڈس آرگنائز طریقے سے لڑائی اللہ کی نہیں ہوگی۔ وہ منظم ہو کر ایک تنظیم کے ماتحت، ایک امیر کے ماتحت، ایک کمانڈ کے تحت، ایک فوج کے تحت یہ لڑائی لڑی جائے گی۔ اور بتایا گیا کأنہم بنیان مرصوص، جیسا کہ وہ ایک دیوار ہے، اور دیوار بھی سیسا پلائی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں نے ایک زمین خریدی، اس پر ایک دیوار بنا دی، میں نے 4 طرف دیوار کھڑی کر دی۔ 6 مہینے کے بعد جا کر وہاں میں نے دیکھا تو دیوار کی ساری اینٹیں لوگ لے کے چلے گئے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں خواتین آتی ہیں صبح سویرے رفع حاجت کے لیے، اور جب واپس جاتی ہیں دیہاتی خواتین تو اپنے ساتھ 2-2 4-4 اینٹیں بھی لے جاتی۔ تو پھر میں نے کیا یہ کہ دوبارہ دیوار چنوا دی، کھڑی ہو گئی دیوار۔ اس کے بعد میں نے اس پر پلاسٹر کرا دیا،
اس کے دونوں طرف پلاسٹر کرا دیا تاکہ، اور اوپر بھی پلاسٹر کرا دیا سیمنٹ سے۔ اب اس کے بعد وہ دیوار محفوظ رہی، کوئی اینٹ نکال کر نہیں لے گیا اس کو۔ اچھا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے دیوار بھی ایسی ہو جس پر سیمنٹ سے پلاسٹر نہیں، جس پر سیسے سے یعنی لیڈ سے یعنی معدنیات کے ساتھ، الوائز کے ساتھ اس کے اوپر پلاسٹر کیا جائے۔ ایک تشبیہ ہے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی بنیان یعنی ایک دوسرے سے اینٹیں جڑی ہوئی ہوں، یعنی پورا ملک یک آواز ہو، ہم زبان ہو، اور مسلمانوں کے درمیان کوئی افتراق نہ ہو، کوئی اختلاف فکر نہ ہو، وحدت فکر ہو، وحدت ایمان ہو، تو اور منظم ہو کر وہ لڑیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہو اور وہ اللہ کے لیے لڑیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تم لوگوں کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما زاغوا، وہ ٹیڑھے ہوئے۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ کا اصول یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کے نزدیک ایک قدم آتے ہیں تو وہ 10 قدم قریب آتا ہے۔ اگر آپ وہ چلتے ہوئے آتے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اور اگر آپ اللہ سے دور جاتے ہیں اور آپ کجی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، زیغ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا اور وہ ٹیڑھ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے، ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ نافرمان قوموں کی، بد عہد قوموں کی، بد کردار قوموں کی اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو۔ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تو میں تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، تو تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے اسی کی تصدیق میں ہوں، اور میں تیسری بات یہ ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، اور اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ تو نام لے کر یہ بات بتائی گئی۔ آپ کو یاد ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 جہاں کہا گیا تھا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی امی جن کا نام ان کے پاس وہ لوگ پاتے ہیں، یہودی اور عیسائی تورات میں بھی اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات بھی بتا دی گئی تھیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور ناپاک خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ پر جو بوجھ ہے وہ اتارتے ہیں، اور لوگوں کے گلے میں جو پھندے روایات کے ہیں ان سے ان کو نکال کر آزاد کرتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینات لے کر آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اب یہاں سے رخ مڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف۔ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے، اللہ سے جھوٹ منسوب کرے۔ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک جھوٹا دعویٰ کرے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور بتا دیا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ پھونکوں سے، اپنی پھونکوں سے، اپنی ہونٹوں سے، منہ سے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے۔ اور سنیے اللہ یہ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اسلام کی تکمیل نہیں ہوگی، جب تک کہ آخری آیت نازل نہیں ہوگی اور کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، آج آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون، کافروں کو چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو اللہ اپنے دین کی تکمیل کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت آ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں دین کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا، بالہدی ودین الحق، بالہدی ودین الحق، یعنی الہدی مکمل ہدایت، ٹوٹل گائیڈنس کے ساتھ بھیجا، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ دین کہتے ہیں غلبے کو، تسلط کو، ڈومیننس کو کہتے ہیں، ایک ایسا غلبہ پرست نظام جو سراسر حق پر مبنی ہے۔ دین الحق، دین الحق کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ ایک ایسا مکمل نظام جو غلبہ پسند ہے، جو غلبہ چاہتا ہے دنیا کے اندر، جو اقتدار چاہتا ہے، جو دنیا کی حکمرانی چاہتا ہے، اور وہ برحق ہے۔ اچھا، تاکہ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب آ جائے، علی الدین کلہ، علی الدین کلہ۔ سنیے، اب یہ دین حق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تاکہ دیگر ادیان پر غالب آ جائے۔ اگر یہ دین حق ہے تو وہ کیا ہوئے؟ وہ دین باطل ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی غلبہ چاہتے ہیں، وہ بھی پنپنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنا تسلط اور اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حق نہیں ہے، وہ ظلمات ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ دین حق ہے، یہ النور ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا اس کو، اور علی الدین کلہ۔ اب یاد رکھیے کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایک نور میں لے آتے ہیں۔ ظلمات کیا ہے؟ وہ پلورل ہے، جمع ہے، اور نور کیا ہے؟ واحد ہے، نور کی جمع انوار ہے۔ ظلمات سے نور میں لے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک حقیقت ہے، نور ہے، واحد نور ہے۔ اندھیرے بہت ہیں، دیکھیے ہندو مت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، یہ سب ظلمات ہیں۔ اسی طرح وہ سارے نظام، دہریت، تشکیک، ایتھیزم، اسکیپٹیسزم، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، سیکولرزم، اور دنیا میں اس طرح کے جتنے ازم ہیں، یہ سب کے سب باطل ادیان ہیں۔ علی الدین کلہ میں یہ سب شامل ہیں۔ اسلام الہدیٰ کے ساتھ آیا ہے، دین حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو یہ بات۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے قانون میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔
مشرکین کیا چاہتے ہیں کہ خدائی میں بھی کئی شریک ہو جائیں، یعنی حضرت اللہ کے ساتھ عزیر شریک ہو جائے، اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ شریک ہو جائے، مریم شریک ہو جائے، ہولی گوشت شریک ہو جائے، اللہ کے ساتھ رام اور کرشن شریک ہو جائے، اس کی ذات میں بھی شرک ہو اور اس کے اقتدار میں بھی، اس کے قانون میں بھی۔ وہ چاہتے ہیں، اب ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو قانون بنا رہا ہوں، میں پارلیمنٹ میں جو بل پیش کر رہا ہوں، اللہ کے قانون کے مطابق اس بل کو تسلیم کیا جائے، میں زیادہ بڑا دانشور ہوں۔ تو چاہے یہ مشرک جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو متبادل قوانین پیش کر رہے ہیں، ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ اور دین الحق کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر غلبہ اسلام کی بشارت ہو گئی آیت نمبر 9 میں۔ اب 5واں پیراگراف شروع ہوتا ہے، اس کی 4 آیات ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، ادھر دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک تجارت کی طرف۔ یاد رکھیے، جب آپ تجارت کوئی کرتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی تجارت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ بڑھے، اس کو فائدہ ہو۔ کوئی آدمی بھی نقصان کے لیے تجارت نہیں کرتا۔ کوئی آدمی آپ کو دنیا میں ایسا ملا ہے جو کہتا ہو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نقصان ہو؟ کوئی نہیں کہتا۔ نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن کوئی آدمی نقصان کی نیت سے تجارت نہیں کرتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم، تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یعنی یہ تجارت آپ کو لازماً کرنی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو آگ ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ 4 چیزیں آپ کو کرنا ہے: اللہ پر ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور مال سے جہاد، اور جان سے جہاد۔ یہ 4 چیزیں کریں گے تو آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تم لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو، سمجھو۔ اچھا، اس کے بعد بتایا گیا یہ 4 چیزیں کریں گے آپ تو ایک تو آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشگی کے باغات میں آپ کے لیے پاک مکانات ہوں گے۔ ادھر دیکھیے، مساکن طیبۃ، اچھے مکانات ہوں گے، پاک اور طیب مکانات ہوں گے۔ یعنی مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں زنا کا اڈا ہو، جہاں شراب ہو، حرام چیزیں ہوں، نہیں، پاکیزگی ہے ان مکانات کے اندر۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم شان کامیابی۔ عظیم شان کامیابی کیا ہے؟ آدمی کا دوزخ کے عذاب سے بچ جانا اور جنت کے باغات کو حاصل کرنا، جس کے اندر اللہ کی مغفرت بھی ہے اور جس کے اندر پاک مکانات بھی ہیں اور ہمیشگی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَ، یہ تو اصل چیز ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، هل أدلكم على تجارة، جس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، دوزخ سے بچانا، آخرت کی کامیابی۔ لیکن وَأُخْرَى تُحِبُّونَ، اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نصر من اللہ وفتح، 2 اور چیزیں بھی چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، وفتح قریب وبشر المومنین۔ ٹھیک ہے، تو مومنین کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیجئے مومن کو کہ دنیا کی فتح بھی ان کو ملے گی۔
یعنی یہ وعدہ دیکھیے 2 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے یہ بات، اور بشارت دے دی گئی، بدر کی بشارت اور فتح مکہ کی بشارت دے دی گئی ان ایڈوانس، اور یہ بات سچی ثابت ہوئی۔ اب دیکھیے یہ آخری آیت ہے، اور یہ آیت ہے آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا، من انصار، اللہ کی مدد کرنے والا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے، اور ان کی تعداد بہت کم تھی، کہتے ہیں کہ 12 حواری تھے، ڈسائپلز 12 ڈسائپلز، اس میں سے بھی ایک منافق تھا تو 11 پکے ہوئے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، یہودیوں کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو پھر ہم نے ان کے دشمنوں پر اہل ایمان کی تائید کی، فاصبحوا ظاہرین، اب آج حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والے یہودی وہ دنیا میں 1% بھی نہیں ہے۔ تو پوری صورت کا حاصل کیا ہے سورۃ الصف کا؟ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور هل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، وہ کیا تجارت ہے جو دوزخ سے بچانے والی ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم، تو مال سے اور جان سے تم جہاد کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ دین کو مکمل کر کے رہے گا اور کامیابی لازماً حاصل ہو کر رہے گی۔ سورۃ الجمعہ قرآن کی 62ویں سورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی ابتدائی 8 آیات تو جنگ خیبر کے بعد 7 ہجری میں نازل ہوئی ہوں گی، لیکن آخری 3 آیات 9، 10 اور 11 یہ پہلی ہجری میں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہو چکی تھیں، جس میں ایک واقعے کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے۔ سورت کے 3 پیراگراف ہیں۔ پہلی 3 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے، انسانوں کو پاک کرنا ہے، انسانوں کو ترقی دینا ہے، انسانوں کی افزائش ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 4 سے 8 تک جو 6 آیات ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ 5 آیات ہیں کہ یہودیوں کا غرور تھا، ان کو اپنے علم پر، اپنے نسب پر اور اس پر تنقید کی گئی ہے۔ پھر وہ آخرت کے بارے میں بڑے بے خوف تھے تو اس پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ اور آخری پیراگراف جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں، تم لوگ جمعے کے دن کے ساتھ وہ سلوک مت کرو جو یہودیوں نے سبت کے دن کے ساتھ کیا تھا۔ اور اہم بات جو بتائی گئی ہے کہ دین اور دنیا میں ایک توازن ہو، کیونکہ اس دنیا میں جو انسان کا امتحان ہے وہ اسی توازن پر ہے کہ اس کو کمانا بھی ہے
اور اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا بھی ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو یہ ہے جناب سورۃ الجمعہ۔ اس کا مرکزی مضمون میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ ہے، دنیا اور دین میں توازن و اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہودیوں کے غرور نسب و علم سے بچ کر دین کے اجتماعی احکام جیسے اجتماع جمعہ پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ حاصل کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کیا کہتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، مقدس بھی ہے اور منزہ بھی ہے، اور العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ اب غور یہ کرنا ہے آپ کو کہ اللہ کی ان 4 صفات سے ان 4 ذمہ داریوں کا کیا تعلق ہے۔ فرمایا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے امیین میں یعنی بنی اسماعیل میں عربوں کے اندر ایک آخری رسول پیدا فرمایا، اور امیین میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہودیوں کا غرور خاک میں مل جائے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم شہری ہیں، مہذب ہے، تو اللہ نے امیین میں یہ رسول پیدا کیا۔ اور یتلو، دیکھیے پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیات کو صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنانا، علیہم آیاتہ۔ دوسری بات یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور صحابہ کا اور تزکیہ کرنا، ان کو پاک کرنا، ان کو افزائش دینا، نشو و نما عطا کرنا، والحکمہ، اور ان کو حکمت کی تعلیم دینا۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں ہو گئیں۔ اب ذرا غور فرمائیے یہاں کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز مقصد ہے اور 3 چیزوں کی حیثیت ذرائع کی سی ہے۔ تعلیم کتاب ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ تعلیم حکمت ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ تلاوت آیات ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ عربی زبان میں اس کے کئی مفہوم ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ 2 بنیادی مفہوم ہیں۔ ایک تو زکا یسکو کا مطلب ہوتا ہے گروتھ، ڈیولپمنٹ، ترقی دینا، نشو و نما۔ تو انسان کی ترقی ہونی چاہیے، تو وحی کی روشنی میں نبی انسانوں کو آگے بڑھاتا ہے، ان کے ذہن کو، ان کی سوچ کو، ان کے دلوں کو۔ اور دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے پاک کرنا، سنوارنا، نکھارنا، یعنی یہ ایک اس کا مطلب ہے تزکیے کا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور دوسرا مطلب ہے پیوریفیکیشن اینڈ بیوٹیفیکیشن۔ یوں سمجھ لیجئے یہ جو تزکیہ کا کام ہے ایک مالی کا کام ہے جو اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، باغ کی نشو و نما کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اور اس کی ٹریمنگ بھی کرتا ہے، پروننگ بھی کرتا ہے، غیر مطلوب شاخوں کو نکالتا ہے، اور باغ کو دیدہ زیب اور خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ہے انسانوں کو بھی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان بھی دراصل پودوں کی طرح ہیں،
انہیں تراش خراش کی بھی ضرورت ہے، انہیں خوبصورت بنانے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ علم وحی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ صحابہ کرام کی تطہیر کریں، تزکیہ کریں، ان کی افزائش کریں، ان کو نشو و نما کریں۔ اور بتایا گیا کہ اس سے پہلے آپ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب اگلی آیت میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ عزیز و حکیم ہے۔ اب دیکھیے ان چار ذمہ داریوں کا اللہ کی چار صفات سے کیا تعلق ہے۔ بادشاہ ہے، وہ الملک ہے، تو اس کے احکامات اس کا سفیر پہنچاتا ہے لوگوں تک تلاوت آیات کے ذریعے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عزیز ہے، اس لیے اس نے کتاب اور قانون بنایا ہے، قانون دیا ہے، اور رسول کے ذریعے قانون بھیجا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس لیے وہ حکمت کی تعلیمات چاہتا ہے کہ انسانوں تک پہنچ جائیں۔ اور نمبر 4 یہ کہ وہ قدوس ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا بھی تزکیہ ہو جائے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہاں فضل اللہ سے مراد نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو امیین میں آخری پیغمبر پیدا کیا گیا، بنی اسرائیل میں نہیں ہوا، یہودیوں میں نہیں ہوا۔ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو رسول تسلیم ہی نہیں کیا، اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ کو نبی تسلیم نہیں کیا، بلکہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہودی علماء کی کیا حیثیت ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، یعنی یہ تورات جانتے ہوئے آخری نبی کا اور اللہ کی آیات کا اور احکام شریعت کا انکار کرتے ہیں، چند کوڑیوں کے عوض اس کا سودا کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی بہت ہی بری مثال ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب کیا، قل کہہ دیجئے یا ایہا الذین ہادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سمجھتے ہو تم اللہ ہی کے اولیاء ہو اور تمہارے علاوہ کوئی اور اللہ کا چہیتا نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ بتایا کہ تم لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، موت سے ڈرتے ہو، تم اللہ کے سامنے آ نہیں سکتے، تمہارے جرائم اتنے ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی وہ یہ تمنا نہیں کریں گے موت یعنی اللہ سے ملاقات کی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ ہے ہی ایسا کہ اللہ کے سامنے کیا آئیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور کہہ دیا گیا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ ضرور تم سے آ کر ملے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوگ اس اللہ کے پاس پیش کیے جاؤ گے جو عالم غیب و شہادت ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں دکھا دے گا، بتا دے گا جو کچھ تم لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں سے اس کا تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذان ہو جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تیاری کرو،
اور سرگرم عمل ہو جاؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو۔ دیکھو جمعے کے دن کے ساتھ وہ سلوک مت کرو جو یہودیوں نے سبت کے دن یا ہفتے کے دن کے ساتھ کیا تھا۔ اس دن شکار منع کیا تھا، لیکن وہ شکار کیا کرتے تھے ہیلوں سے اور بہانوں سے۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب ہے اس دن نہانا چاہیے، اچھا کپڑے پہننا چاہیے، ایک بڑا اجتماع ہے، لوگ اطراف و اکناف سے آتے ہیں، خوشبو لگا کر آدمی کو جانا چاہیے، وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے، اور ذکر ہے، اور اس ذکر میں دیکھیے نماز بھی ہے اور خطبہ بھی ہے۔ خطبے کو توجہ سے سننا چاہیے۔ خطبہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، حکومت اپنے احکام لوگوں کو بتاتی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دھمکی دی گئی کہ کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو جمعے کے وقت، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں، جب نماز ختم ہو جائے پھر زمین پر پھیل جاؤ اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سائیکل ہے، آپ دائرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے دفتر میں تھے، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، اللہ نے کہا کاروبار بند کرو، ذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد میں لے آتا ہے۔ مسجد میں آپ نے خطبہ سن لیا، نماز پڑھی، اللہ کہتا ہے جاؤ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ دکان پہ جاؤ، دوبارہ دفتر میں جاؤ، کاروبار پہ جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب دیکھیے مسجد سے نکال کر وہاں لے جاتا ہے، اور وہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہاں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ گھر میں بھی یاد کرنا ہے، دفتر میں بھی یاد کرنا ہے، مسجد میں بھی یاد کرنا ہے۔ ذکر کی نوعیت بدل گئی، کبھی ذکر خطبے کی شکل میں ہے، کبھی نماز کی شکل میں ہے، کبھی اللہ کی یاد کاروبار کی شکل میں ہے، جس میں آپ برابر پورا تولتے ہیں، ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں، اور بالکل دیانتداری سے اپنی ملازمت کرتے ہیں۔ آخری آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب مدینے میں ایک حبشی کرتب بازوں کا قافلہ آیا تھا تو لوگ اس کی طرف بھاگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو اس واقعے کا یہاں ذکر ہے وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، تو جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا گانے بجانے اور کرتب کو دیکھا، سرکس کو دیکھا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا خطبے میں چھوڑ دیا۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ لہو سے، یعنی یہ جو کرتب ہے، موسیقی ہے، اور یہ باجا وغیرہ جو بجا کے لوگ آتے ہیں اس سے، اور خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اور چونکہ باہر سے قافلہ آتا تھا تو لوگ، مقامی لوگ بھی اپنا کاروبار کھول دیتے تھے، دوسروں کا مال خریدتے تھے، اپنا مال بیچتے تھے، اس طرح تجارت ہوتی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر تجارت سے بھی بہتر چیز ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق فراہم کرنے والا ہے۔ تو اس پوری سورۃ الجمعہ کا جو مرکزی مضمون ہے، حاصل کلام ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کا جو پروگرام وحی کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا تزکیہ کر لو، اور جمعے کے دن کا احترام کرو، اور یہودیوں کی طرح جمعے کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو جس طرح انہوں نے سبت کے دن اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ سورۃ المنافقون قرآن مجید کی 63ویں سورت ہے، اور سورۃ الجمعہ کی طرح سورۃ المنافقین کی بھی 11 آیات ہیں، اور اس کے بھی 2 پیراگراف ہیں۔
ابتدائی 8 آیات پر مشتمل پہلا پیراگراف اور آخری 3 آیات پر مشتمل دوسرا اور آخری پیراگراف۔ تو یہاں پہلے پیراگراف میں منافقین کی 12 صفات بیان کی گئی اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ منافقت کا علاج 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور دوسرے انفاق سے، کیونکہ منافقین بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ جب اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں گے تو پھر ان کے مرض کا علاج ممکن ہے۔ سورۃ المنافقون شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر نازل ہوئی تھی، جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچنے پر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا مدینے سے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے والد کی بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ میرے والد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب مدینے تک پہنچے اور مدینے کے دروازے پر داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے، اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، تو اب آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ تو دیکھیے کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا کہ اپنے والد کے خلاف اس طرح کا موقف اختیار کیا۔ تو یہ 6 ہجری میں نازل ہونے والی صورت ہے سورۃ المنافقون۔ چلیے اب ہم پہلے پیراگراف کی طرف جاتے ہیں جس میں منافقین کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ منافقین کا کلمہ شہادت جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم ان منافقین لکاذبون۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقین اسلامی حکومت کی سزا سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے کلمے کو ڈھال بنا لیتے ہیں، جنہ بنا لیتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ان کے ایمان، ان کی قسمیں، ان کا کلمہ وہ ایک ڈھال ہوتا ہے بچاؤ کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ منافقین کم عقل اور غیر فقیہ ہوتے ہیں، انہم لا یفقہون، یہ ان میں تفقہ نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ چرب زبان ہوتے ہیں اور لکڑی کے کندے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کی ڈیل ڈول جثے تم کو، ان کے اجسام تم کو حیرت میں مبتلا کر دیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ بات کریں تو ان کی باتیں آپ سنتے ہی رہ جائیں، یعنی چرب زبان ہوتے ہیں۔ اور لیکن كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، دیکھیے اب یہاں تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار سے چن کر رکھ دیے گئے ہیں۔ تو كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اچھا اب دیکھیے ان کی 5ویں صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے دل میں چور ہوتا ہے اور ہر آہٹ پر یہ ان کو گمان اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ اور یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سچے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان سے چوکنا اور خبردار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی تو آپ کے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ اب 7ویں صفت یہ ہے کہ یہ بہت ہی متکبر ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے اور دعائے مغفرت کے بھی طالب نہیں ہوتے۔ لووا رؤوسہم ورأیتہم مستکبرون،
وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، رکتے ہیں اللہ کے راہ سے، روکتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ منافقین فاسق ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، بد کردار ہے، نافرمان ہے۔ دیکھیے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بد عمل ہیں، اس لیے اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت بھی ان کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ اور بتایا گیا کہ یہ بخیل ہوتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ امیر مسلمانوں کو کہ آپ غریب مسلمانوں پر خرچ مت کیجیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہوئی ہے یہ پارا پارا ہو جائے، یہ منتشر ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں لا تنفقوا حتی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف غریب مسلمان ہیں ان کو پیسے مت دو، ان پہ خرچ مت کرو، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ یہ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کی 11ویں صفت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ یہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے آخری 3 آیات میں، آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں بتایا گیا کہ منافقین اور منافقت کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے اور پیسہ خرچ کیا جائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، کہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر یہ لوگ خسارے میں رہیں گے، نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ اس کے بعد اصل حکم آ رہا ہے۔ منافقین کیا کہتے تھے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی تم میں سے کسی کی موت کے آنے سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، ہم نے جو رزق دیا ہے اتنا سا، ما رزقنا، ماں میں سے من خرچ کرو، تھوڑا سا خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ موت سے پہلے خرچ کرو، موت سے پہلے خرچ کرو۔ اور اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ جو کہی گئی ہے کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو وہ اللہ سے پھر پچھتا کر یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو مجھے 2 دن اور دیتا تو میں کچھ اور خرچ کر لیتا، کوئی چیک لکھ دیتا، کچھ وصیت کر دیتا، لیکن موت ناگہانی طور پر آتی ہے، اور اللہ نے کہا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کو ملتوی نہیں کیا جاتا، اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ واللہ خبیر بما تعملون کا مطلب ہے واللہ خبیر بما تبخلون،
جو تم کنجوسی کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے زیادہ اللہ موت کی فکر کرنے اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التغابن 64 نمبر سورت ہے، اس کی 18 آیات ہے اور یہ ایک مدنی سورت ہے اور ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، پہلی ہجری میں۔ پہلی ہجری میں دیکھیے غالباً 2-3 چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک تو سورۃ التغابن پوری نازل ہوئی ہے، دوسرے سورۃ الحج کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ سورۃ الجمعہ کا دوسرا حصہ آخری 3 آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں اس لیے چونکہ پہلی صورت ہے مدنی، اس میں کچھ مکی رنگ ہے اور کچھ مدنی رنگ ہے، اس کو پیش نظر رکھیے۔ اور پہلے تو ان چیزوں کا اعادہ کیا گیا ہے جس کی تفصیل تمام 90 مکی صورتوں میں ہے، یعنی توحید کے مضمون کا، آخرت کے مضمون کا، رسالت کے مضمون کا۔ دوسری بات جو ہے کہ اس وقت پھر مسلمانوں کی فوری ضرورت کیا تھی۔ دیکھیے تقریباً 100 لوگ ہجرت کر کے آئے اور 200 کے قریب مقامی لوگ تھے، تو یہ 300 لوگوں پر مشتمل ایک نئی امت تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک نیا معاشرہ تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی، ریاست کی داغ بیل پڑ رہی تھی، ایک حکومت بن رہی تھی۔ پہلی ضرورت یہ تھی کہ مسلمانوں کا اتحاد اور ڈسپلن، امیر کی اطاعت اور سمع و طاعت کا نظام، سننا اور اس پر عمل کرنا، ڈسپلن۔ دوسری ضرورت تھی کہ پیسہ، تاکہ انتظامی اخراجات پورے کیے جائیں، لوگوں کو تنخواہیں دی جائیں، غریبوں کا خیال رکھا جائے، ہتھیار خریدے جائیں، کیونکہ یہ پورا اندیشہ موجود تھا کہ قریش مکے میں نچلے نہیں بیٹھیں گے اور لازماً وہ مدینے پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ 2 ہجری میں وہ آئے بدر کے میدان میں، 3 ہجری میں وہ آئے احد کے میدان میں، تو یہ ہو کر رہا، اس لیے ان کے خلاف تیاری ضروری تھی۔ اور اب ایک اور بھی مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مکے میں بہت سارے کافر رشتہ دار موجود تھے اور ان کے مسلمان رشتہ دار مدینے آ گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، والدین سے محبت کس کو نہیں ہوتی۔ تو ایمان کا جذبہ تھا جس نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، لیکن رشتوں کے معاملے میں ان کو انصاف پر قائم رہنے کی تلقین لازمی اور ضروری تھی۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں سورۃ التغابن نازل ہوئی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کا رنگ ملتا ہے۔ دیکھیے ابتدائی جو 13 آیات ہیں، کل 18 آیات ہیں، 13 آیات میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے اور توحید کا تعارف ہے، رسالت کا اور آخرت کا۔ اور آخری جو آیات ہیں 14 سے 18 تک 5 آیات ہیں، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑیں گے بدر میں، تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے اور تیاری کی ضرورت ہے۔ اس لیے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہیے، یہ ہدایت ہے۔ پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے کہ آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے، یعنی تغابن، سورت کا نام ہے تغابن، اور تغابن اصل میں غبن سے ہے، غبن دھوکہ دہی اور خیانت کو کہتے ہیں۔ تو یعنی اس میں ہوتا یہ ہے، تغابن باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے ہے، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ یعنی کافر
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا وہ کس طرح دھوکے میں رہے اور کس طرح انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، تو اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت میں بھی محروم رہیں گے۔ اس لیے قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا تو اس دھوکے کا انجام، برا انجام ان کے سامنے آئے گا اور فیصلہ ہوگا کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ تو یہ ہار جیت کا دن ہے، یوم التغابن اصل میں ہار جیت کا دن ہے۔ تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے۔ آخرت کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرو تاکہ نئی اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ چلیے جی، اب یہاں بڑی تیزی سے ہم ان مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کر رہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، لہ الملک، وہی قابل تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم، اسی نے تم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور اس نے چونکہ مذہبی آزادی دی ہے اس لیے کوئی ایمان لا رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تمہارے اعمال ہے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے۔ اب اللہ کی تعریف بھی آ رہی ہے اور بتایا گیا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمان کو برحق بامقصد پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اے انسانوں تمہاری تصویر سب سے بہترین اور خوبصورت بنائی ہے، تمام مخلوقات میں فضیلت عطا کی ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے اور تجزیہ کرنے کی بہترین صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں بتایا گیا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو کچھ لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں وہ جانتا ہے، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اس کے بعد کہا گیا کیا تاریخ سے آپ لا علم ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا جو انکار کر رہے تھے رسولوں کا؟ فَذَاقَ وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب دیکھیے رسالت کا مضمون آ رہا ہے۔ وہ ان پر عذاب اس لیے آیا کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے، تو فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو وہ کہتے تھے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، تو چنانچہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس کے بعد یہاں ایک آیت آ رہی ہے، دیکھیے ذرا، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں۔ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، کہ کافر اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، کہ یا پھر یہ کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا تعارف ہو گیا، آخرت کا تعارف ہو گیا، رسولوں کا تعارف ہو گیا، توحید رسالہ آخرت کا۔ اب پہلا مطالبہ آتا ہے لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی وحی پر، قرآن پر، حدیث پر، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے
جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہوگا، یعنی یہاں تمہاری دھوکہ دہی اور فریب خوردگی کا انجام ظاہر ہوگا۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا أَبَدًا ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور صالح اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو مٹا دے گا، محو کر دے گا، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور والذین کفروا وکذبوا، جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اذن و اجازت سے آتی ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، دیکھیے بڑا اہم نکتہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ یہدی قلبہ، وہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد قلب کی حالت بدل جاتی ہے اور قلب بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اب دیکھیے یہاں دوسرا مطالبہ ہے۔ پہلا مطالبہ کیا تھا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اب یہاں مطالبہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی سماطاعت کا نظام۔ اور فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اگر آپ کو یہ دعوت سماطاعت پسند نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، تو پھر رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ توحید کا ذکر، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وعلی اللہ یؤمنون، اہل ایمان صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے تیسرا حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیے یہ مہاجرین ہیں، ان سے خطاب ہے، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے ماں باپ کافر ہیں مکے میں، ان کی بیویاں کافر ہیں مکے میں، ان کے شوہر مکے میں ہیں کافر، ان کی اولاد کافر مکے میں موجود ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بلا شبہ تمہاری بیویوں میں، تمہارے شوہروں میں، تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو، ہوشیار رہو، چوکنے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے گستاخی بھی کی ہے، انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لڑے جھگڑے بھی ہیں، لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں اور ان کے لیے درگزر سے کام لیں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد ایک اہم حقیقت کا انکشاف، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے ہیں یا برادری اور والدین اور مال کا، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیے یہ چوتھا حکم آ رہا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بہت اہم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی تمہارا عمل استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کسی انسان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ادھر دیکھیے وہاں سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ حق تقاتی، ایمانیات میں تو 100% ایمان ہونا چاہیے، حق تقاتی، لیکن عمل کی دنیا میں آپ استطاعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، پیسے ہوں تو حج فرض ہوگا، پیسے نہیں ہیں تو نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، کہ بات سنو، بات کی اطاعت کرو اور پیسہ خرچ کرو۔ مدینے میں پہلا سال ہے، ریاست کمزور ہے، خزانہ خالی ہے اور تنظیم کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، حکومت کے اخراجات ہیں، پیسے خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بتایا گیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا
تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہوں گے۔ دل کی تنگی کیا ہے؟ بخیلی ہے۔ اور دل کا پھیلاؤ کیا ہے؟ فیاضی، دریا دلی، دل کھول کے پیسہ خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے انفاق کی قدردانی کرے گا، تمہاری فیاضی کو اپریشیٹ کرے گا، اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ اور پھر اللہ کی اور صفات بیان کی گئیں آخری آیت میں، عالم الغیب والشہادہ، غیب کی اور ظاہری چیزوں کی سب کا وہ علم رکھتا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ التغابن، جس میں بتایا گیا کہ آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے، اس لیے جنگ کی تیاری کرو۔ پہلی ہجری میں نازل ہو رہی ہے کہ اگلے سال بدر ہوگی، اس کے بعد احد ہوگی۔ ڈسپلن کو قائم رکھو، سموتعات کے نظام کو قائم رکھو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، دل کھول کر سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرو، تاکہ نئی اسلامی حکومت جو مدینے میں تعمیر ہوئی ہے اس کو استحکام ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان